اب بلا کسی تاخیر کے ہم گزارش کرتے ہیں خطیب العصر ہم سب کے محبوب مخدوم گرامی جناب الحاج حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری دامت برکاتہم تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد الشارحين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أيضا قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وقال عليه الصلاة والسلام: وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن
وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن کریم عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی 104 کتاب۔ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، وہ قرآن کے جس کو رب ذوالجلال نے آج سے 1457 سال پہلے، 1457 سال پہلے اپنے حبیب امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ وہ قرآن کہ جس کو رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں مکمل فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ وہ قرآن مجید جس کی سب سے پہلی آیت شریفہ، What's the date today? Today is 11th March of 2023، 11 مارچ 2023 ہے۔ کل ہم شہر بریلی میں تھے، مفتی محمد میاں صاحب القاسم مدد العالی کا سالانہ اجلاس تھا مدرسہ کاشف العلوم کا۔ کل 10 مارچ تھی، آج 11 مارچ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ تو نازل ہوئی تھی 17 اگست سن 610 عیسوی کو، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ 17 اگست، اور ایک روایت کے مطابق 18 اگست سن 610 عیسوی کو رب ذوالجلال نے سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ علق اور سورہ علق کی پہلی آیت شریفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل فرمائی۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، وہ قرآن کے جس میں سب سے لمبی سورت اللہ نے سورہ بقرہ رکھی، 286 آیات کریمانہ پر مشتمل، 40 رکوعات سے سجی ہوئی ہے سورہ بقرہ۔ وہ قرآن کے جس میں سب سے چھوٹی سورت اللہ نے سورہ کوثر رکھی، صرف 42 حروف کے اوپر اللہ نے پوری سورت مکمل فرما دی، صرف 42 حروف کے اوپر۔ وہ قرآن کے جس میں نبیوں کے نام پر 6 سورتیں نازل فرما دی، وہ قرآن جس میں نبیوں کے نام پر 6 سورتیں آئیں، حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سورہ یونس، حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہود، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ یوسف، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی پر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورہ ابراہیم، اور سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر سورہ نوح، باقاعدہ 6 سورتیں نبیوں کے نام پر قرآن مجید میں نازل فرمائیں۔ وہ قرآن کہ جس کے اندر باقاعدہ جانوروں کے نام پر 7 صورتیں نازل فرما دی، 7 صورتیں جانوروں کے نام پر آئیں، سورہ بقرہ جانور کے نام پر، سورہ انعام جانور کے نام پر، انعام کے معنی چوپائے، 4 پیر والے جانور، سورہ انعام چوپائے، سورۃ النحل شہد کی مکھی، سورہ عنکبوت مکڑی، سورۃ النمل چیونٹی، سورہ عادیات گھوڑے، العادیات گھوڑے، سورۃ الفیل ہاتھی، 7 صورتیں جس قرآن میں جانوروں کے نام پر نازل ہوئیں۔ وہ قرآن جس میں اللہ تعالیٰ نے جس سورہ مبارکہ، جس سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ شریف، اور سورہ فاتحہ شریف کا سب سے پہلا لفظ الحمدللہ، لفظ الحمدللہ سے اللہ نے پورے قرآن میں 5 صورتیں نازل فرمائیں۔ وہ قرآن جس میں جنت کے نظارے اللہ نے بیان فرمائے، وہ قرآن کے جس میں رب ذوالجلال نے جہنم کا دردناک عذاب بیان کر دیا، وہ قرآن کے جس میں رب ذوالجلال نے 7 آسمان 7 زمینوں کی باقاعدہ تخلیق و پیدائش کا تذکرہ فرما دیا، وہ قرآن جس میں جنات کا تذکرہ، وہ قرآن جس میں جب تک مجمع عظمت قرآن پر سبحان اللہ نہیں کہے گا یہ موضوع بدلے گا نہیں، وہ قرآن جس میں جنت کا تذکرہ، دوزخ کا تذکرہ، جنات کا تذکرہ، فرشتوں کا تذکرہ، دریاؤں کا تذکرہ،
دنیا میں ہر طرف کفر شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا. قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہر طرف باقاعدہ ظلم کا دورہ. قرآن مجید کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ کا ننگا طواف جاری. قرآن مجید کی آمد سے پہلے باپ اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفنا دے. قرآن مجید سے پہلے شراب نوشی جوا خوری عام. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے 1497 سال پہلے رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا میں بھیجا, اور اس کے 40 سال کے بعد 1457 سال پہلے جب قرآن مجید آیا تو دنیا میں بہار آ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مولانا کفیل اشرف, نبی آئے بہار آئی, نبی آئے بہار آئی, نبی آئے قرار آیا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو تاریخ کا مکمل علم حاصل کرنا ہے. آپ کو اپنی علمی تیاری کو ہر وقت باقاعدہ مستعد اور آمادہ رکھنا ہے. آپ کو قلم کے قریب آنا ہے. اللہ نے آپ کو قلم والا 1457 سال پہلے بنا دیا تھا. جس زمانے میں انسان قلم کے استعمال سے واقف نہیں تھا, قلم کی اہمیت سے واقف نہیں تھا. قلم پین نہیں, اٹس ناٹ اے قلم, اٹس ناٹ قلم. یہ قلم نہیں, یہ پین ہے. یہ تو واٹر مین کا بنایا ہوا 1884 کا 150 سال پہلے کا بنایا ہوا پین ہے. واٹر مین نے اس کو بنایا تھا. میں قلم کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں قلم کی قسم کھائی. جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں, اس زمانے میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی. ہمارے رفیق مکرم استاد الحفاظ عزت مآب علی جناب حضرت الحاج حافظ و قاری محمد فرقان صاحب دامت برکات, انہوں نے کافی عرصہ پہلے اس تاریخ کو مندرج فرما دیا تھا. میں بارگاہ الہی میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ مقررہ پر حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا, اور آپ سب کو ہمیں توفیق دی کہ میں آپ سب کو سلام کر سکوں. ہمارے احباب میرے ساتھ جو چلتے ہیں سفر و حضر میں, وہ جانتے ہیں جلسے میں جا کے کبھی سوتا نہیں ہوں. آج آنے کے بعد 15-20 منٹ کی آنکھ لگ گئی. اس قدر تھکان, اس قدر واماندگی, سفری اثر, اس قدر بعد میں تمام نوجوان بار بار بیچارے جا رہے ہیں, وضو کا انتظام فرما رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ منتظمین حضرات کی کاوش جمیلہ کو قبول فرمائے. اللہ آپ کی محنت شاقہ کو مقبول فرمائے. پردہ نشین ماؤں بہنوں نے جو قربانی بخشی اس وقت, اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے. جلسہ تو آپ کا کامیاب یوں بھی ہو گیا. میں عرض کر دوں آپ سے, جلسے کی نسبت خالص دین کی طرف, جلسے کی نسبت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حروف کتنے آتے ہیں؟ 15 آتے ہیں. آپ کا جلسہ باقاعدہ عنوان دیکھیے, جلسہ سیرت النبی و عظمت اولیاء ہے. پورے اشتہار کے اندر 15 حضرات کے نام ہیں. 15 حضرات کے نام اشتہار میں. 15 قمقمیں یہ جل رہی ہیں, بڑی سے لے کے چھوٹی لائٹوں تک 15 لائٹیں جل رہی ہیں. آپ نہیں ابھی نسبت نہیں سنی, نسبت نہیں سنی, یہ تو آپ تعدد سن رہے ہیں, تعداد سن رہے ہیں. اشتہار میں 15 حضرات کے نام ہیں. اس حقیر و فقیر, اس باقاعدہ ناخواندہ, ناہنجار, سیاکار, بدکار انسان کا نام ملا کر کے باقاعدہ 15 ہوتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, یہ قمقمے, یہ روشن بلب 15 ہیں. میں عرض کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم میں حروف بھی 15 ہیں. تو آپ کا جلسہ تو کامیاب ہو گیا. اور باقاعدہ مراد آباد حروف 8 حروف, قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ الحمدللہ. الحمدللہ میں بھی حروف 8 ہیں, اور مراد آباد میں بھی حروف 8 ہی ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, کسی نے پوچھا ہے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ ونور اللہ مرقدہ رحمت اللہ تعالی, جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. جنت کے 8 دروازوں سے ایک آدمی ایک دروازے 8, ایک آدمی 8 دروازوں سے کیسے داخل ہو جائے؟ فرمایا الحمدللہ پڑھا کیجئے. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, جو اصفیاء اللہ ہوتے ہیں, جو اولیاء ہیں, جو اصفیاء ہیں, جو اتقیاء ہیں, جو اسخیاء ہیں, جو غوث ہیں, جو قطب ہیں, جو ابدال ہیں, جو ولی ہیں, جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو باقاعدہ سید الابرار کے سچے غلام ہیں, جو محبوب رب غفار کے چہیتے ہیں, ان کے وظائف بڑے مختصر ہوتے ہیں. خواجہ صاحب جیسے قاری سید صدیق مطلب باندوی رحمت اللہ علیہ کے وظیفے بڑے مختصر ہوتے تھے. 21 مرتبہ یا حفیظو پڑھ لیجیے حفاظت کے لیے, 21 مرتبہ یا سلامو پڑھ لیجیے سلامتی کے لیے, بس بڑے مختصر سے حوالے. قاری سید صدیق مطلب باندوی رحمت اللہ علیہ, لمبے چوڑے نہیں. جیسے آج ہر دن کا وظیفہ آپ اوراق کی کتابوں میں, پنسوروں میں ہر مہینے کے الگ الگ صورتیں مخصوص کر دی. رب ذوالجلال کی فرض نمازوں میں صورتیں مخصوص نہیں, جو صورت یاد آ جائے ترتیب کا لحاظ رکھا جائے. الم تری کیف پہلے, لإیلاف قریش بعد میں, ارأیت الذی یکذب پہلے, انا اعطیناک الکوثر بعد میں, ترتیب کے لحاظ سے. لیکن نفل نمازوں میں
اس کے لیے عمل صحابہ چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ سید المجتہدین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک حقہ میں جو 83,000 شرعی مسائل ہیں، ان 83,000 شرعی مسائل میں سے مسائل کا حوالہ چاہیے۔ ہمارے مفتی مسئلہ بناتے نہیں ہیں، جیسا کہ شیخ العزیز مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ انتقال 5 مئی سن 1982، کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ جنت البقیع مدینہ منورہ میں۔ فرماتے ہیں باقاعدہ کب لکھی فضائل اعمال، کب لکھی؟ 1928 میں۔ پہلی کتاب کون سی ہے فضائل اعمال کی؟ فضائل قرآن۔ فضائل قرآن سے فضائل اعمال کی شروعات فرمائی۔ قرآن آیا تو اسلام آیا، قرآن آیا تو دین آیا، قرآن آیا تو شریعت آئی۔ نگینہ بجنور کے قریب نگینہ، حافظ محمد یاسین نگینوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے مولوی زکریا پہلے فضائل قرآن لکھیو، پہلے فضائل قرآن لکھیو۔ اسی قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، اسی قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ اندراج فرمایا حضرات کو جو مکاتب کو مدارس اسلامیہ کو جد و جہد کے ساتھ چلا رہے ہیں، جو کلام اللہ کی تلاوت جاری ہے، کلام اللہ کی تعلیمات کا فیضان عام ہے، ورنہ ہم نے تو اس موبائل کے آنے کے بعد سے قرآن سے رشتہ ہی توڑ لیا ہے۔ اتنا وقت موبائل کو اس قدر دے رہے ہیں، سوتے سوتے موبائل دیکھ رہے ہیں، سو کے اٹھنے کے بعد پہلی نظر موبائل پہ جا رہی ہے۔ بتاؤ جس قوم کا حال یہ ہو، پہلے سونے سے پہلے یہ گنہگار سیاکار میرے والدین حیات تھے، ادھر لائٹ کے اوپر سوئچ کے اوپر ہاتھ رکھے اور چہرہ اپنی آنکھیں اپنی امی کے چہرے پہ، اپنے والد کے چہرے پہ، چونکہ میرے والد میری جنت کا دروازہ، اگر جنتی ہم ہوئے تو میری جنت کا دروازہ میرے والد بنیں گے، میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ یہ سوئچ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، کھٹکا جسے بولتے ہیں، سوئچ کے اوپر ہاتھ، اور والدین کا چہرہ دیکھتے دیکھتے ہم سوئچ کو بند کرتے تھے تاکہ اپنی جنت کو دیکھتے ہوئے اور جنت کے دروازے کا دیدار کرتے کرتے گھر میں اندھیرا ہو۔ آج بھی لائٹ جب آتی ہے کون دعا پڑھتا ہے؟ لائٹ کیا ہے صاحب؟ لائٹ تو 1879 میں دعا کہاں آ جائے گی لائٹ کی؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لائٹ تھی جب دعا آ جائے گی؟ بالکل آ جائے گی، ہر چیز کی دعا مل جائے گی۔ ملے کیوں نہیں ملے گی؟ فتاوی عالمگیری میں 4 لاکھ مسائل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو انجیکشن کا وجود بھی نہیں تھا۔ انجیکشن پہلا کب لگا؟ کیا بتائیں؟ تاریخ بتائیں، ڈاکٹر کا نام بتائیں، پہلا انجیکشن کب لگا؟ میں عرض کر دوں آپ سے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے علماء جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں انجیکشن کا وجود نہیں تھا، آگے تشریف لائیے مخاطبت میں آسانی ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں انجیکشن وجود نہیں تھا، اس کے باوجود فقہاء احناف، حنفی مفتیان دین آپ سے باقاعدہ طور پہ یہی کہیں گے روزے کی حالت میں انجیکشن بلا شبہ لے لیجیے۔ باقاعدہ آپ بازو پہ انجیکشن جو لگواتے ہیں وہ انجیکشن، کوڑے کا انجیکشن، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیجیے، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال لیجیے، روزے کی حالت میں خوشبو لگا لیجیے، روزے کی حالت میں تیل لگا لیجیے۔ میں عرض کرتا ہوں کان میں ڈالنا منع ہے، روزے کی حالت میں کان میں دوا نہیں ڈال سکتے آپ، باقاعدہ تیل نہیں ڈال سکتے، نتنوں کے اندر تیل نہیں ڈال سکتے، اور باقاعدہ طور پہ خوشبو میں ساری خوشبو لے سکتے ہیں، لیکن علماء کرام احتیاطاً مشک کی خوشبو سے منع فرماتے ہیں کہ مشک کی خوشبو کا استعمال نہ کیا جائے روزے کی حالت میں۔ یہ بہت زیادہ راحت پہنچا دیتی ہے، بہت زیادہ راحت، قریب ہوتا ہے کہ روزہ افطار نہ ہو جائے، روزہ افطار نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں تمام خوشبو استعمال کر لیجیے آپ، باقاعدہ بیلا، چمیلی اور جنت الفردوس اور تمام عود وغیرہ، شمامہ سے جوہی، یہ سارے عطورات استعمال کر لیجیے، احتیاطاً مشک کی خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ وہ انجیکشن کی اجازت ہمارے علماء دیتے ہیں، لیکن خون کا انجیکشن منع فرماتے ہیں، کیونکہ خون کے انجیکشن میں طاقت ہوتی ہے، خون سے طاقت ملتی ہے، طاقتی کے لیے خون چڑھایا جاتا ہے، تو خون والا انجیکشن نہیں لے سکتے۔ اور باقاعدہ شوگر نہ کہا کیجیے، شوگر اور لفظ شوگر SU شوگر، شو نہیں ہے، شین نہیں آ گیا، چھوٹی سی آتی ہے، تلفظ کو بھی خاص خیال دیے۔ ترجمہ نہیں کہا کیجیے، ترجمہ کہا کیجیے، ترجمہ صحیح تلفظ کیا ہے؟ ترجمہ۔ وضو نہ کہیے، وضو کہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ہے سیدہ بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، سیدہ بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، وہ جیم کو انہوں نے باقاعدہ جیم کا نقطہ ہٹائی دیا، اور جو ہے کے نیچے نقطہ لگا دیا، حجش کر دیا، زینب بنت حجش کر دیا۔ علماء کرام سے پوچھا بھی نہیں، نبی کی بیوی کا نام لے رہے ہیں، بغیر پوچھے لے رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم تو وہ ہے جو استاد کے ذریعے سبقاً پڑھا جائے، علم تو وہ ہے جو استاد کے ذریعے سبقاً پڑھا جائے۔ ولی کامل درویش برحق مسیح قوم و ملت، غلام مصطفیٰ عاشق صحابہ، حضرت جناب شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ولیوں کے ولی، ماہر قرآن،
بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے عاشق، میں عرض کر دوں آپ سے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے رات و دن کوشاں رہنے والے فضل رحمت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ 105 سال کی عمر کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا، ہجری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے۔ ان کی یہ باقاعدہ علمی اور عملی سرزمی ہے، نورانی سرزمی ہے، اور سر دراز کے بعد خاص کارخانہ ہوا، ضلع اناؤ ہے۔ اناؤ بہت بڑا ضلع ہے، لکھنؤ سے دگنا ہے، 4589 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ضلع اناؤ۔ 4000 عالم دین کا علم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے سوال کرو جن کا علم مستحضر ہو۔ فاسألوا، سوال کرو اہل ذکر، اہل ذکر سے مراد علماء، علماء سے مراد بھی کون عالم؟ وہ جس کا علم اس کو یاد ہو۔ باپ کا علم بیٹے کو نہ اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ باپ کا علم بیٹے کو اگر یاد ہی نہیں تو اپنے باپ کا وارث علوم کے معاملے میں وارث کیسے بن جائے گا؟ زمین جائیداد میں حصہ ملے گا، بیٹا شرابی ہو، بیٹا نمازی ہو، بیٹا جواری ہو اور بیٹا قاری ہو۔ ابا کی سانس جب تک چل رہی ہے، ابا کی سانس چل رہی ہے، ابا ہوش میں اپنے نمازی اور حافظ بیٹے کو زیادہ دے دیں، مالک بنا دیں، ہبا کر دیں، گفٹ دے دیں، مالک بنائیں۔ مالک بنانے کے لیے ہوش چاہیے، بدن میں روح چاہیے کہ میرا یہ بیٹا حافظ ہے، میرا یہ بیٹا امامت کرتا ہے، اس میں زیادہ ہوشیاری نہیں ہے، کاروبار کر نہیں پائے گا، یہ دکان چلا نہیں پائے گا۔ یہ تدبیروں کے ذریعے اور آج جو ناجائز طریقے کے استعمال ہو رہے ہیں فن کمائی کے لیے، یہ میرا بیٹا اس میں ماہر نہیں ہے، اس کو 50,000 روپے میں دیتا ہوں، حیات میں زندگی میں دے دیں تو مالک بن جائے مفتی جنید صاحب باقاعدہ۔ لیکن اگر نہ دے پائے والد، انتقال ہو گیا، تو جو بھائی جوا کھیل رہا ہے اس کا بھی اتنا حصہ، اور جو بھائی مدرسے میں تعلیم دے رہا ہے اس کا بھی اتنا حصہ۔ میراث میں، وراثت میں شریعت نے ترازو کی ڈنڈی ایک کر دی، مل نہیں سکتا ہے، زیادہ مل نہیں سکتا ہے کسی عالم دین کو اس کی نماز کی بنیاد پر، مولانا عباس صاحب، اس کی عبادت کی بنیاد پر زیادہ نہیں ملے گا، اس کی ریاضت کی، اس کی صداقت شرافت کی بنیاد پر، تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پہ 1 روپیہ زیادہ نہیں ملے گا وراثت کے اعتبار سے۔ یہ دیگر بات ہے، سارے ورثہ، سارے بھائی مل کر، ارے میرا یہ بھائی حافظ ہے، اس کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، ہم لوگ تو ہوشیار ہیں، دنیا بھی چلاتے ہیں، باقاعدہ دکان بھی چلاتے ہیں، ہاں ان کو کچھ زیادہ دے دیجئے۔ اب رضامندی آئی، اب اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن انتقال کے بعد اگر حصہ بخرا ہو رہا ہے تو سب کو برابر برابر کا حصہ، برابر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، سرزمین علمی سرزمین، میں عرض کر دوں آپ سے 1794 کی پیدائش مبارکہ، 1896 آپ کی وفات حسرت آیات، انگریزی حساب سے 102 سال کی عمر شریف آئی حضرت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ہجری اعتبار سے 105 سال کی عمر شریف آپ کو عطا ہوئی اللہ کی طرف سے، 105 سال کی عمر شریف، 1108 ہجری کی ولادت شریفہ، 1108 ہجری کی ولادت شریفہ، 1213 ہجری کی وفات حضرت آیا، 105 سال ہو گئے۔ عالم دین کو چاہیے جو بات ہے تحقیق کی بنیاد پہ، حوالے کی پختگی کے ساتھ کہیں۔ آپ سے میں اسی لیے عرض کرتا ہوں، تاریخ کی دنیا میں آئیے، آپ کتاب کی دنیا میں آئیے، آپ کتاب والے ہیں، آپ خطاب والے ہیں، آپ جواب والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں عرض کر دوں سے 1457 سال سے کتاب آپ کے پاس ہے، اور انگریزوں کے پاس پہلی کتاب کب آئی؟ 550 سال پہلے، 1473 میں پہلی انگریزی کتاب چھپی ہے۔ 1473 at that time the first English book، پہلی کتاب which is the first published English book، کون سی؟ ولیم کیکسٹن، رائٹر مصنف کا نام ولیم کیکسٹن، کتاب کا نام ہسٹری آف ٹرائے، سن کا نام 1773، اور قرآن نازل کرنے والا کون؟ رب ذوالجلال، جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا، وہ فرشتوں کا سردار و امام جبریل امین، اور جس ذات کریمانہ پر قرآن نازل ہوا، وہ ذات کریمانہ تمام نبیوں کی باقاعدہ طور پر نبوت و سرداری اور سبھی کی باقاعدہ مقام ختم نبوت کا حامل ہے وہ رسول۔ مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقام ختم نبوت پر شاہکار کتاب لکھی، کتاب کا نام آب حیات۔ 161 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، 100
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اکبر نبی کی ذات پر ایمان لانے والے سب سے پہلے صدیق اکبر، نبی کی صفات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کتنی مضبوط، کتنی پاکیزہ ہے، اس سلسلے میں میں نام لے رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رسول پاک کے سب سے پہلے مقتدی صدیق اکبر، نبی کے سب سے پہلے صحابی صدیق اکبر، نبی کے سب سے پہلے مقلد صدیق اکبر، نبی کے سب سے پہلے متبع صدیق اکبر، نبی کے سب سے پہلے تابع صدیق اکبر، نبی کا سب سے پہلے ایمان کی حالت میں دیدار کرنے والے صدیق اکبر، سب سے پہلی مرتبہ نماز میں اللہ کے آسمان کے نیچے نماز کے اندر درود ابراہیمی کے بعد دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھنے والے صدیق اکبر، اور 70,000 سن 9 ہجری میں اللہ نے حج بیت اللہ فرض قرار دیا۔ سن 9 ہجری میں حج بیت اللہ فرض ہوا تو رسول پاک کی طرف سے 70,000 صحابہ کرام کو حج بیت اللہ کرانے والے صدیق اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ صدیق اکبر کی 45ویں پشت میں 45واں پوتا، دنیا جس کو حجت الاسلام قاسم نانوتوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ میں نے بہار میں بھی اس کا تذکرہ کیا، میں نے عرض کیا حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، نسب ملتا ہے صدیق اکبر سے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی 47ویں پشت میں 47ویں پوتے ہیں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ۔ 48ویں پشت میں 48ویں پوتے تھے مولانا محمد سالم صاحب القاسمی دامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ 49ویں پشت میں 49ویں پوتے ہیں حضرت مولانا محمد سفیان صاحب القاسمی دامت برکاتہ، محتمل دارالعلوم وقت دیوبند۔ جس سال ہمیں دارالعلوم بلایا گیا دارالحدیث میں مورخ اسلام کا تحریری اعزاز، پتہ نہیں دارالعلوم دیوبند کے اکابر کے ذہن میں کیا خیال آیا، اس حقیر و فقیر ناخواندہ قلم نہ آشنا حرف نہ آشنا مبتدی اس انسان کو مورخ اسلام کے تحریری اعزاز سے نوازا، تو اس قدر ذمہ داری یا اللہ پاک، یہ ہمارے اکابر ہم پر کیسا اعتماد یقین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی زبان سے ایسا جواب نہ نکلے، سوال کے جواب میں ایسا جواب نہ نکلے جس سے ہمارے اکابر تو اکابر، ہمارے تمام جتنے بھی باقاعدہ ہمیں دعاؤں سے مالا مال کرنے والے ہمارے خیر خواہ حضرات، ان کو بھی کبھی شرمندگی کا منظر نہ دکھائیے گا۔ بڑا یقین کرتے ہیں، ارے کفیل اشرف آ رہا ہے، اس سے پوچھیے گا سوال، سے معلوم ہے کفیل اشرف نے وہ جواب ہی درست نہ دیا ہو تو کیا مقام رہ جائے گا۔ ہمیں زبانی طور پہ کہہ دوں، سورۃ الاخلاص شریف میں 47 حروف ہیں، سورہ کوثر شریف میں 42 حروف ہیں، سورۃ الفلق میں 79 حروف ہیں، سورۃ الناس میں 80 حروف ہیں، جا کے ابھی واقعات یہ سب صحیح بتایا ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ حافظ صاحب نے اللہ پاک کو یاد کیا، ابھی اللہ اللہ کہہ دیجیے۔ یہ اخبار کی نقل تھوڑی ہے، کتاب کی نقل تھوڑی، کتاب میں مس پرنٹ ہو جاتا ہے، لفظ کچھ کا کچھ، نہ معلوم کتنی کتابوں پہ ہم قلم چلاتے ہیں باقاعدہ، وہاں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ اللہ کے قرآن مجید سے رابطہ قائم ہو جائے، اللہ سے دعا کیجئے آمین۔ ان اپنی گندی اور ناپاک اور نجس انگلیوں سے ہم نے اللہ کے قرآن کے حروف کا شمار کیا ہے۔ سورہ فلق میں 79 حروف، سورۃ الفلق میں 79 حروف، سورۃ الناس میں 80 حروف، سورۃ اخلاص شریف میں 47 حروف، سورۃ العصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، سورۃ العصر میں 68 حروف، سورۃ العصر میں 68 حروف، سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف، سورہ ملک میں باقاعدہ 30 آیتیں، سورہ ملک میں 30 آیتیں، سورہ مزمل میں 20 آیتیں، سورہ بقرہ میں 286 آیتیں، سورہ آل عمران میں 200 آیتیں، پورے قرآن مجید میں 86,700 الفاظ۔ آدم علیہ السلام کا نام قرآن میں 25 مقام پر، نوح علیہ السلام کا نام، حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 43 مقام پر۔ ابھی ایک مقام پر میں گیا، 16 بچے حافظ قرآن ہوئے تھے، 16 بچے حافظ قرآن بن کے بیٹھے تھے، دستار فضیلت ان کی باندھی گئی۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو میں نے عرض کیا کہ مناسبت کچھ چاہیے، قرآن کی عدد سے 16 بچوں تک میں نے شمار کرانا شروع کیا۔ ابا آدم علیہ السلام کا نام 25
25 मकाम पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में, 43 मकाम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम पाक कुरान मजीद में 69 मकाम पर आया है। अभी देखिए कोई मुनासिबत आई नहीं, बच्चे 16 हैं, हमें 16 का अदद दिखाना है बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं हजरत इसाक अलैहिस्सलाम का नाम 17 मकाम पर, अभी भी एक अदद कम है। मैं अर्ज कर दूं आपसे अभी भी एक अदद कम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी 4 मकाम पर कुरान मजीद में आया है। मैंने अर्ज किया हजरत जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 16 मकाम पर, और स्टेज पे बैठे भी जो हाफिज कुरान है वो भी 16 ही है। अब ये मुनासिबत पैदा हुई, अब सुभान अल्लाह लगाया लोग, अब पढ़ा लोगों ने नारा भी लगाया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जैसे अगर आप कहें जल्द सीरतुन नबी व अज़मत औलिया, सीरतुन नबी व अज़मत औलिया, इसके हुरूफ का शुमार कीजिए तो 20 मिलेंगे, और माह रमजान में सुन्नत मुअक्कदा के तौर पे पढ़ी जाने वाली रकातें तरावी के रकात भी 20 ही हैं। तो उन्वान तो आपका यूं भी बड़ा ही मुअस्सर, बड़ा मुनव्वर और बहुत ही काबिल असर है अल्हम्दुलिल्लाह। सीरतुन नबी, वाह वाह लगाइएगा तभी 20 बनेंगे, वाह हटाना दीजिएगा वरना 19 बनेंगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसलिए इल्म आपका पुख्ता होना चाहिए। अगर अमेरिका का कोई डॉक्टर या ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रोफेसर, इंग्लैंड का कोई लेक्चरर या जर्मनी का कोई मास्टर आपसे पूछ बैठे कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ाते थे 13 साल, मुल्के शाम बैतुल मक़दिस, ज्यादा अफजल तलफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस जो बोलते हैं, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मक़दिस नंबर 1 पे बैतुल मक़दिस बोलिए, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस बोलिए, ठीक है दुरुस्त है बैतुल मुक़द्दस, लेकिन बैतुल मक़दिस और ज्यादा बेहतर है इस मामले में। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम है हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा। अक्सर हम लोग क्या पढ़ते हैं हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा, दोनों पे पेश लगाते हैं, हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा नहीं हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, मुज़ाफ इलैहि का लिहाज रखना पड़ेगा ना, मुज़ाफ इलैहि। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिनका इंतकाल 1052 हिजरी में हुआ, बादशाह शाहजहां के ज़माने में, मदारिजुन नबुव्वह जिन्होंने सबसे पहली किताब फारसी में मुल्क हिंदुस्तान बर्र सग़ीर में लिखी है। मैं अर्ज़ कर दूं उनकी एक किताब मिशकात शरीफ की शरह है अशिअतुल लमात, उसको अक्सर क्या पढ़ते हैं हम लोग अशअतुल लमात, अशअतुल नहीं, अशअतुल कैसे हो जाएगा, अशिया शुआ की जमा है, अशिअतुल लमात। अल्लामा ज़ुबैदी बड़े मशहूर हैं, अल्लामा ज़ुबैदी नहीं ज़ेब ज़बर अल्लामा ज़बीदी पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे ज़ुबैदी नहीं पढ़िएगा। मैं अर्ज कर दूं ये सब कहना आसान है, इतने बड़े मजमूर, ये सब कहना, अगर कोई खड़ा होकर कह रहा है आपने कैसे कह दिया, ये तलफ़्फ़ुज़ कैसे बदल दिया। अबू लहब की बांदी का नाम सुवैबा था, अबू लहब की वो बांदी जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका की खबर अबू लहब को दी थी, और अबू लहब ने खुशी में उस बांदी को आजाद कर दिया था, उसका नाम सुवैबा है। तमाम मुफस्सिरीन कुरान ने, तमाम सीरत निगारान रसूल ने बाकायदा तौर पे सुवैबा लिखा, से सुवैबा लिखा, और उसको लोगों ने पढ़ा क्या सऊदिया, सुवई का जो या था उसको बे से बदल दिया, बा से बदल दिया, और घर के अंदर नाम भी पहुंच गया सऊदिया, नाम के माने भी नहीं मालूम किए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जैसे एक सहाबी का नाम अम्र बिन अल-आस, अक्सर लोग उमर पढ़ देते हैं, नहीं वाव साकित है वहां पर, अम्र पढ़ा जाएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो इसलिए आपका इल्म पुख्ता होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके 13 साल नमाज पढ़ाई, मदीने मुनव्वरा में आके 16 महीने तक, बाकायदा 16.5 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ, मुल्के शाम की तरफ, बैतुल मक़दिस की तरफ, फ़लस्तीन की तरफ रुख करके, उत्तर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ाई। बताओ तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज कौन सी तारीख में पढ़ी? इसका क्या जवाब देंगे? वो हमसे हमारा सवाल कर रहा है, वो अपनी साइंस नहीं पूछ रहा है, वो अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, विज्ञान के बारे में सवाल नहीं कर रहा है। आपसे वो सवाल करेगा आपकी दाढ़ी देखकर, यू हैव गुड बियर्ड, आपकी दाढ़ी बड़ी अच्छी है, यू हैव गुड कैप, बहुत अच्छी टोपी लगाए हैं, यू आर अ फॉलोवर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। बताओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए नमाज लेने के लिए, कौन सा महीना था? क्या जवाब देंगे? क्या है इल्म हमारे पास तारीख का? कितना इल्म है हमारे पास तफसीर कुरान का? 3 लाख से ज़ायद तफसीर कुरान लिखी जा चुकी है, सुभान अल्लाह के लिए। ये मौजूदा है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा का। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 2.5 लाख के करीब तफसीरें हो चुकी थी, अब 3 लाख से ज़ायद तफसीरें हो चुकी हैं बाकायदा।
خالی ایک کنگ فہد پرنٹنگ پریس مدینہ منورہ میں شاہ فہد بن عبدالعزیز مرحوم کے زمانے میں 1984 میں 1985 میں جو پریس قائم ہوا تھا کنگ فہد پرنٹنگ پریس، ہر سال وہاں پر باقاعدہ ہر سال 10 ملین قرآن تباہ کر کے چھپوا کر کے تقسیم کرائے جاتے ہیں۔ 10 ملین کا مطلب ہو گیا 1 کروڑ قرآن ایک سال میں بانٹے جاتے ہیں۔ خالی ایک پرنٹنگ پریس نے 1985 سے ابھی کچھ دن پہلے تک 25 کروڑ قرآن چھاپ کر کے بٹوا دیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن بے مثال، قرآن کی زبان بے مثال۔ نبی آئے بہار آئی، نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا۔ شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے نکھار آیا، نبی آئے کردار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے رفتار آئی، نبی آئے گفتار آئی، نبی آئے شرافت آئی، نبی آئے صداقت آئی۔ جب تک سارا مجمع شان رسول میں سبحان اللہ نہیں کہے گا میں اس کا موضوع نہیں بدلے گا۔ نبی آئے شرافت آئی، نبی آئے سخاوت آئی، نبی آئے صداقت آئی، نبی آئے عنایت آئی، نبی آئے عبادت آئی، نبی آئے عبادت آئی، نبی آئے تلاوت آئی، نبی آئے امامت آئی، نبی آئے امامت آئی، نبی آئے قیادت آئی، نبی آئے پاکیزہ سیاست آئی، نبی آئے قیادت آئی، نبی آئے قیادت آئی، نبی آئے بصیرت آئی، نبی آئے تو ہمت آئی، نبی آئے تو طاقت آئی، نبی آئے تو قوت آئی، نبی آئے کلام آیا، نبی آئے پیام آیا، نبی آئے مقام آیا، نبی آئے کلام آیا، نبی آئے پیام آیا، نبی آئے مقام آیا، نبی آئے مقام آیا، نبی آئے احتشام آیا، نبی آئے احتشام آیا، نبی آئے تو تعلیم آئی، نبی آئے تو اخلاق آیا، نبی آئے تو اخلاق آیا، نبی آئے تو آنا آئی، نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے تو آنا آئی، نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے زبان آئی، نبی آئے زبان آئی، نبی آئے بیان آیا، نبی آئے بیان آیا، اور نبی آئے تو عرش معلیٰ سے قرآن آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نبی آئے تو زبان آئی، نبی آئے بیان آیا، اور نبی آئے تو عرش معلیٰ سے قرآن آیا۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، نبی نے فرمایا تھا لا يدخل الجنة قطار، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارا سارا وقت چغلخوری میں، غیبت میں، مدرسہ ہو، مکتب ہو، مسجد ہو، گھر ہو، دکان ہو، روزی روٹی میں بیٹھے ہیں، گاؤں ہو، قصبہ ہو، شہر ہو، کار ہو، موٹر سائیکل ہو، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی برائی۔ آقا نے فرمایا لا يدخل الجنة قطار، مطلق لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا ہاں اگر وہ نمازی ہوگا تو چلا جائے گا، حاجی ہوگا تو چلا جائے گا۔ آقا نے مطلق لفظ استعمال فرمایا قطار، اس کی نماز کا ثواب محفوظ رکھ دیا جائے گا، اس کا روزہ محفوظ کر دیا جائے گا، ثواب اس کا ملے گا، مگر پہلے حساب ہوگا چغلخوری کا، کہ تم نے اس شخص کی برائی کی جو تم پر یقین کرتا ہے۔ لا يدخل الجنة منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا، احسان جتانے والا۔ ایک صاحب نے کہا منان تو اللہ پاک کا نام ہے۔ میں نے اس کے یہی تو عربی زبان کی نزاکت ہے، جب تک عربی زبان پر گہری نگاہ نہ ہو، جب تک کہ باقاعدہ القاموس الوحید نہ پڑھیں، جب تک کہ اقرب الموارد عربی کی لغات نہ پڑھیں، جب تک کہ لسان المیزان عربی کی لغت نہ پڑھیں، جب تک المنجد لغت نہ پڑھیں، عربی زبان کے 5.5 کروڑ الفاظ جب تک نہ سمجھیں، 1.5 کروڑ الفاظ متروکات میں سے، محذوفات میں سے، ڈراپٹڈ ورڈ جو چھوڑے جا چکے ہیں، جن کا استعمال نہیں ہوتا، ان کی تعداد 1.5 کروڑ 4 کروڑ الفاظ عربی زبان میں ہیں۔ ہر لفظ کے معنی الگ الگ ہیں، ایک لفظ کے 22 معنی ہوتے ہیں، رمضان کے معنی اور ہیں، شعبان کے معنی اور ہیں، میں عرض کر جبار کے معنی اور ہیں، اور جابر کے معنی اور ہیں، جابر کے معنی، اب جبار کے معنی جبر کرنے والا، زیادتی کرنا نہیں، ہڈیوں کو درست کرنے والا، ہڈیوں کو درست کرنے والا جبار، عبد الجبار۔ جابر کے معنی ہڈیوں کو درست کرنے والا۔ ہمیں علم جب تک علم لغات نہیں حاصل ہوگا، شان نزول کا علم نہیں ہوگا، جب تک ہم علم صرف نہیں پڑھیں گے، علم نحو نہیں پڑھیں گے، اصول فقہ نہیں پڑھیں گے، باقاعدہ اصول تفسیر نہیں پڑھیں گے، اصول حدیث نہیں پڑھیں گے، علم حدیث نہیں پڑھیں گے، علم تفسیر نہیں پڑھیں گے، بلاغت کا علم جب تک نہیں آئے گا، تاریخ کا علم ہم کو جب تک نہیں آئے گا، لینگویج گرامر کا علم نہیں آئے گا، قواعد کا علم نہیں آ جائے گا، ہم ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ کلمہ ان، خالی ان، ساری زندگی انجینئرنگ کی، انجینئر کی تنخواہ کھاتے رہے اور انجینئرنگ کی باقاعدہ پینشن لے رہے ہیں، آخری عمر میں کہنے لگے سوچ رہا ہوں قرآن کی تفسیر لکھ ڈالوں۔ ہمیں بھیا اللہ کے واسطے آپ قلم نہ اٹھائیے تفسیر کے اوپر، آپ کو تو تفسیر کا
قرآن مجید میں تے کتنی مرتبہ آیا ہے آپ کو تے کا علم نہیں ہے. الف سے اللہ ہوتا ہے. قرآن شریف میں اللہ کتنے مقام پر ہے؟ 2792 مقام پر. اور الف کتنے مقام پر ہے؟ 48992 مقام پر. آپ پہلے یہ علم حاصل کر لیجئے, اس کے بعد تفسیر پڑھیے اور سیکھیے, غور کیجئے, پھر جا کر سوچئے گا افضل یہ ہے, بہتر یہ ہے. آخرت کو صحیح درست رکھنا چاہتے ہو تو تفسیر پہ قلم نہ چلانا. میدان قیامت میں تم سے تفسیر کا سوال ہوگا ہی نہیں, تم سے پوچھا نہیں جائے گا. ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ سارے مسافر ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے, اے کفیل اشرف تم نے ہوائی جہاز اڑا کر کے ان کو پہنچایا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے. سارے مسافر بیٹھے ہوں سفر کے لیے, ہم سے اللہ تعالیٰ کہے گا کیا ہم پائلٹ ہیں؟ ایروناٹیکل انجینئر کیا میں ہوں؟ ایم آئی ایروناٹیکل انجینئر؟ کیا میں پائلٹ ہوں؟ سارے مسافر اسٹیشن پہ بھوکے پیاسے بیٹھے تھے. مفتی جنید صاحب آپ نے ٹرین کیوں نہیں چلائی؟ کیا یہ ٹرین کے ڈرائیور ہیں, انجن کے ڈرائیور ہیں؟ انہوں نے کیا انجینئرنگ کی ہے؟ کیا انہوں نے باقاعدہ پاس کیا ہے؟ غور کیجئے. نہیں, اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا. کیوں سوال کرے گا؟ جب اس کے مکلف نہیں, ہم جب اس کے لائق نہیں, اہل نہیں. دورے آج ہمیں بڑا شوق اذان دینے کا, بڑا شوق امامت کا. ذرا سے دیر ہو جائے حافظ صاحب کو وضو کرنے میں ہمیں برداشت نہیں ہے. تھوڑی دیر استنجے میں بیٹھ گئے, تھوڑی دیر یہ بیت الخلا میں بیٹھ گئے, پیٹ درستی تھا, کچھ دیر بیٹھے رہے کہ راحت ہو جائے, اس کے بعد نکلیں. بس اتنا ہی ہم کو برداشت نہیں ہے. امام اور ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں اس وقت, سیکنڈ کے حساب سے امامت چل رہی ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ. دور صحابہ میں نہ گھڑی کا وجود, نہ گھنٹوں والی سوئی کا وجود, نہ سیکنڈ والی سوئی کا وجود. دعویٰ ہے سنت رسول پہ عمل کرنے کا, وقت پہ نماز پڑھنے کا. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمازیں ایسے ہی ایکیوریٹ, بالکل ایک دم میاں فی المیاں ایگزیکٹلی کیا منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے صحابہ نماز پڑھتے تھے؟ اور کیا پڑھ سکتے تھے صحابہ کرام جب ان کے پاس یہ موجود نہیں ہے گھڑی؟ ان کے پاس تو علامات تھی, آثار تھے. سورج یہاں آیا, ظہر پڑھ لی. سورج دیکھا میرے بدن کا حصہ باقاعدہ سایہ ہم کو اپنے بدن کے برابر نظر آنے لگا. چلو بھائی چلو ظہر کا وقت ہو گیا, چلو بھائی چلو ظہر کا وقت ہو گیا. جب اپنے بدن کا سایہ دگنا ہو گیا, چلیے اثر کا وقت ہو گیا. بس مغرب میں آسانی تھی صحابہ کرام کو, مغرب میں آسانی تھی اور صبح فجر میں آسانی تھی. باقی تو سب آثار و قرائن سے نماز پڑھی جاتی. مغرب میں سورج غروب ہو گیا, پتہ چل گیا, آسانی ہے. فجر کے وقت, صبح کے وقت باقاعدہ صبح نمودار ہوئی, طلوع آفتاب کا وقت قریب آیا. اسی لیے ہمارے اس فرو کا لگ رہا ہے خوب روشن کر کے پڑھو فجر, خوب روشن کر کے پڑھو فجر. اتنا روشن نہ کریں کہ نماز میں شک ہونے لگے. ایسا نہ ہو. سورج کو نکلنے میں 2 منٹ 24 سیکنڈ لگتے ہیں. سورج کی جو رفتار ہے 7,20,000 کلومیٹر, 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سورج چلتا ہے. آج بھی اسے 24 گھنٹے میں اپنا سفر پورا کر لیا, تھکا بھی نہیں. 6 ارب سال سے سورج چل رہا ہے, تھک ہی نہیں رہا ہے. اللہ کی شان, اللہ کی قدرت دیکھیے. 6 ارب سال سے سورج چل رہا ہے. ایک دن میں 1,72,80,000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیتا ہے سورج. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اب مغرب کا وقت بالکل لگنے والا. ہم نے کہا نہیں, سورج دکھ رہا ہے, ابھی اس کو اتنے لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرنا. جائیے وضو کیجیے, نماز پڑھیے. کہیں یہ کیسے معلوم اتنے کلومیٹر کا سفر طے کرنا؟ میں نے کہا ایک میتھڈ, ایک زاویہ, ایک فارمولا جو پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. علم الافلاک پڑھیے, علم الارضیات پڑھیے, علم الافلاک پڑھیے, علم النجوم پڑھیے, علم الافلاک پڑھیے, علم الارضیات پڑھیے, علم الثقات پڑھیے, علم الاسماء پڑھیے, علم الارضیات پڑھیے, علم الروایہ پڑھیے, علم الدرایا پڑھیے, علم التاریخ پڑھیے. وہ صرف سنتے ہی رہے, سنتے ہی رہے. اور بولیں گے کیا اس میں, کیا بولیں گے اس میں؟ غور کیجیے. ابھی کل ٹرین کے اوپر ایک صاحب عجیب و غریب, میں عرض کر دوں آپ سے, اس دن بھی ٹرین پہ برقع نشین نقاب پوش خواتین نہ سنا ہے. حضرت سنا ہے کہ 14-15 شعبان کی جو رات ہے, اب سننے لگے ہیں لفظ دیکھیے, اب سننے لگے ہیں کہ 15 شعبان کا کوئی مقام ہے نہیں, یہ سب ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتا دوں مسلم شریف کی حدیث, آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دے. جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دے. گنج مراد آباد سے کوئی اطلاع اگر ہمارے پاس آئی, فتح پور حمزہ سے کوئی اطلاع آئی, تو ہمارے جو قریبی احباب میں سے میں حافظ فرقان صاحب کو فون لگاؤں گا, حیدرآباد کی خبر آئی مولانا عباس کو فون لگاؤں گا,
اور مفتی جنید کو فون لگا کے یہاں کے حالات معلوم کروں گا. میں عرض کر دوں ہمیں حکم ہے جو کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دے. میں نے عرض کیا ہم نے عرض کیا اس سلسلے میں ان کا علم بڑا محدود ہے, وہ جانتے نہیں, اس موضوع کو جانتے نہیں ہیں, ان کو یہ بھی خبر نہیں یہ مسئلہ ہم کتاب کس کتاب میں دیکھیں اور کتاب کے کون سے باب کو کھولیں. ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کون سے باب کو کھولیں. میں نے عرض کیا 15 شعبان کی شب کی فضیلت اور باقاعدہ اس کی بزرگی کے سلسلے میں ہمارے اکابر نے پورے کے پورے رسائل لکھے ہیں. مصر کے حنفی جید محقق اپنے زمانے کے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ, ملک ہندوستان کے بلند پایہ عالم اسلام علامۃ الدہر حجت الاسلام کہے جانے والے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس پہ دلائل پیش کیے ہیں فضائل کے اوپر. حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ کافی ہے کہ 15ویں شعبان کی شب اور 15 شعبان کا روزہ بڑی بزرگی اور فضیلت والا ہے. اتنا کافی ہے, ہم اس سے آگے جائیں گے نہیں. اور آپ کی تحقیق کو میں اس خانے کے برابر سمجھتا بھی نہیں ہوں. حکیم الامت کے پائے کا کوئی دوسرا مفتی لے کے آئیے تو میں غور کروں گا. انہوں نے فرما دیا کافی. حجت الاسلام حضرت عارف باللہ محی السنہ مولانا برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ 14 شعبان کو قبرستان جا رہے ہیں. میرے لیے ان کا طریقہ کافی ہے. وہ نااہل میں سے نہیں ہے, وہ لاعل میں سے نہیں ہے. حدیث و قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر اپنی جان کو قربان کرنے والے عاشق مصطفیٰ میں سے. اتنا کافی, ان کا عمل کافی ہے. وہ قبرستان جاتے ہیں, ہم بھی جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ بلا وجہ رات کا انتظار نہ کرے. دن میں وقت ہے جانے کا, پھر رات کا انتظار کر رہا ہے, نہیں, بلا وجہ. اور میلے ٹھیلے کی شکل نہ ہو. قبرستان تو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اپنی موت یاد آ جائے اور مرحومین و مرحومات کو اصالہ ثواب کر دیا جائے. فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی محمودیہ 22 جلدوں میں شاہکار کتاب ہے. وہ تحریر فرماتے ہیں قبرستان جاؤ تو باوضو جاؤ, مرحوموں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ. مرحوموں کے لیے تحفہ کیا؟ پھل فروٹ مٹھائی کھٹائی. قبرستان جاؤ تو باوضو جاؤ, مرحوموں کے تحفہ لے کر کے جاؤ. سورہ فاتحہ شریف کا تحفہ لے کر کے جائیے, سبحان اللہ. سورۃ الاخلاص شریف کا تحفہ لے کر کے جائیے. 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیے, ثلث قرآن کا ثواب باقاعدہ, یعنی باقاعدہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا تو ایک قرآن مجید کا ثواب پہنچ گیا. 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی تو ایک قرآن کا ثواب پہنچ گیا. سورہ کوثر پڑھ کر کے آپ نے باقاعدہ اصالہ ثواب کر دیا. مرحوم کے قبر کے حالات بدل گئے. یہ بھی نہیں پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے بخش دیجیے, یہ بھی نہ پڑھ پائے آپ تو خالی اللہ 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 ایک تسبیح پڑھ کے بخش دیجئے. اللہ پاک کے نام پاک کی برکت سے مرحوم کی قبر پہ اللہ کی رحمتوں کی بارشیں شروع ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہ کا نام اثر ڈالتا ہے. دل سے پڑھا جائے, بے دل سے پڑھا جائے. قرآن واحد کتاب ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو خواب میں اللہ نے بتایا تھا او بلا فہم او بلا فہم, سمجھ کے پڑھو تب بھی ثواب, اور بے سمجھ پڑھو, ہم جیسے لوگ بے سمجھ کے قرآن پڑھو تب بھی ثواب. واحد کتاب ہے قرآن کا معجزہ. سمجھ میں نہیں آتی کبھی تراویح میں پڑھ رہے ہیں حافظ صاحب تراویح, ہم نیت باندھے کھڑے ہیں, ڈرے کھڑے, ہمیں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم نے عربی پڑھی نہیں, ناظرہ پڑھا نہیں, حافظہ کیا نہیں. امام صاحب تراویح و قرآن شریف پڑھا رہے ہیں. ذرا معجزہ دیکھیے رسول پاک کا, کرشمہ دیکھیے قرآن مجید کا, فضل دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب امام صاحب کون سی سورت میں ہے, کون سے پارے میں ہے, کون سے رکوع میں, کس مضمون کا واقعہ چل رہا ہے نماز میں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تھکے جا رہے ہیں, نیند کا غلبہ ہے, تب بھی اس کے باوجود بھی کبھی داہنی کر کھڑے ہو رہے ہیں, کبھی بائیں کر کھڑے ہو رہے ہیں, اس کے باوجود بھی 20 رکعت تراویح میں ہم شامل ہیں, حاضر ہیں. کس نیت کے ساتھ, ثواب کی نیت کے ساتھ, طاعت کی نیت کے ساتھ, اللہ کی عبادت کی نیت کے ساتھ. قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, پھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. فہمن او بلا فہمن, قرآن سمجھ کے پڑھو تب بھی ثواب, اور قرآن بغیر سمجھ کے پڑھو تب بھی ثواب. وہ ایک طبقہ کہتا نہیں ترجمہ نہیں پڑھاتے ہیں, یہ ترجمہ نہیں پڑھاتے ہیں, سمجھاتے نہیں ہیں. ترجمہ پڑھانے کے لیے جب وقت آتا ہے تب ترجمہ پڑھایا جاتا ہے. قطب اعظم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہے کون کون سی کتابیں منع کرتے تھے, یہ کتاب ہرگز نہ پڑھنا, اور دینی کتاب ہے, معلوماتی کتاب ہے. حکیم الامت منع فرماتے. حکیم الامت نے آپ ملفوظات اٹھا کے دیکھیے, وہ تو عام آدمی, ہم جیسے نااہل ناخواندہ جو قرآن مجید کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے, اس کو ترجمہ قرآن پڑھنے سے منع کرتے تھے. ہمارا ایمان قرآن کے الفاظ پر, ہمارا ایمان قرآن مجید کے حروف پر, سبحان اللہ, ہمارا ایمان قرآن کی صداقت پر, ہمارا ایمان قرآن کی عظمت پر, ہمارا ایمان قرآن
ختم نبوت و رسالت پر ہے. ہمیں اپنے نام کے معنی نہ معلوم ہو, اپنے والد کے نام کے معنی نہ معلوم ہو, کہ ہم اپنے والد صاحب کے نطفے سے باہر ہو جائیں گے؟ اگر اپنے والد کے نام کے معنی ہمیں نہ معلوم ہو, چلیے چھوڑیے, اگر اپنے والد کا نام ہم کو نہ معلوم ہو, کیا ہم ان کی وراثت, ان کی میراث سے بے دخل کر دیے جائیں گے؟ ذرہ برابر نہیں. دنیا کی کسی مفتی کی جرت نہیں ہے جو آپ کو میراث سے بے دخل کر دے اس بنیاد پر آپ کو اپنے ابا کا نام نہیں معلوم. محلے کے لیے تو گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ ان کے بیٹے ہیں, ان کے بیٹے ہیں. سوچئے, یہ تو اللہ کا قرآن ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, تو اس تلفظ پہ خاص نگاہ, زبیدی نہ پڑھ کر کے زبیدی پڑھا کیجیے. میں عرض کر دوں آپ سے, علامہ انور شاہ نے کیا فرمایا, کیا اور مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ کا یہ بیان تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ 22 معنی قرآن کا کوئی لفظ لے آؤ, عربی زبان کا ایک لفظ لے آؤ, اگر اس کے 22 معنی کر کے نہ بتاؤں تو میری عربی دانی کا انکار کر دینا. کلمہ علم, میں نے عرض کیا کہ زندگی بھر بھیا وہ انجینئر رہے, زندگی بھر انجینئرنگ کے کام کیے, جو ریٹائر ہوئے تو کہیں گے ہم سوچ رہے تفسیر قرآن لکھ دیں. ارے بھیا یہ تمہارا میدان نہیں, آپ تفسیر قرآن نہ لکھیں, نہ اللہ آپ سے سوال کرے گا, نہ آپ کی لکھی ہوئی تفسیر کی ضرورت ہے. ہمارے اکابر تفسیر لکھ کر کے جا چکے. ان لفظ ان شکیہ کہاں آتا ہے, ان وصلیہ کہاں آتا ہے, ان قطعیہ کہاں آتا ہے, ان اذا کے معنی میں کہاں آتا ہے, ان اذا کے معنی میں کہاں ہے, ان باقاعدہ یقینیات کے معنی میں کہاں ہے, ان ظنیات کے معنی میں کہاں ہے, ان باقاعدہ لا کے معنی میں کہاں آتا ہے. کلمہ ان کے 7-8 معنی ہو گئے. یہ کہاں ڈھونڈیں گے, وہ کہاں ڈھونڈیں گے؟ لفظ مولا کے 21 معنی ہیں, المنجد میں 21 معنی لکھے ہیں. لفظ مولا کے 21 معنی ہیں. کہاں پر مولا کس معنی میں اللہ نے اپنے آپ کو مولا کہا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا لفظ استعمال فرمایا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور باقاعدہ غلاموں کے لیے مولا کا لفظ استعمال فرمایا. قرآن مجید نے عام مومنین کو بھی مولا کے نام سے یاد کیا. میں عرض کر دوں عام مومنین کو بھی باقاعدہ مولا کے نام سے یاد کیا. انت ولیکم اللہ ورسولہ. میں عرض کر دوں آپ سے, تو کہاں پر مولا کے معنی کیا ہیں, کس مقام پر مولا کے معنی کیا لیے جائیں گے, یہ کون بتائے گا؟ یہ استاد بتائے گا. اور استاد سے ہم نے کبھی تعلق قائم نہیں کیا. ہم تو پروفیسر رہے, ہم تو لیکچرار. بھیا تم انجینئر ہو, مکانوں کے بارے میں کتاب لکھو تو معلومات میں اضافہ ہو. یہ بتاؤ دنیا میں مکان کتنے, ہاؤ مینی ہاؤسز ان دی ورلڈ ایٹ پریزنٹ ٹائم ایٹ کرنٹلی, دنیا میں کتنے مکان ہیں, مکان کے بارے میں بتاؤ. انجینئر صاحب کو چاہیے وہ مکان کے بارے میں بتائیں. دنیا میں کتنے مکان ہوں گے حافظ صاحب, دنیا میں سب مکان کتنے ہوئے؟ انجینئر کو چاہیے مکان کے بارے میں بتائیں. قرآن کے بارے میں کیوں, قرآن کے بارے میں بتانے کی تو آپ ہیں, تو مدرسہ ہے ہمارا. آپ مکان کے بارے میں بتائیں دنیا میں کتنے مکان, 2 ارب 30 کروڑ کتنے, there are 2 billion and 30 crores houses in the world at currently. 2 ارب 30 کروڑ مکان دنیا میں. یہ کس کو بتانا چاہیے؟ انجینئر کو. بتا کون رہا ہے؟ بولوں. دنیا میں سب سے مہنگا کس کا مکان ہے یہ بتا دو. برونئی کے سلطان, برونئی کے بادشاہ, برونئی ایک چھوٹا سا ملک ہے انڈونیشیا کے پاس, انڈونیشیا کے بعد برونئی کے سلطان حسن البولکیہ, ان کا مکان, ان کے مکان کی لمبائی چوڑائی بتا دو کہ بھیا دنیا میں جتنے مکان ہیں اس میں سب سے لمبا چوڑا انہی کا مکان ہے. میں عرض کروں 21,52,000 اسکوائر فٹ کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. 21,52,000 لوگوں کو 500 اسکوائر فٹ کا کمرہ نہیں میسر ہے. 500 اسکوائر فٹ, 1000 اسکوائر فٹ کا اگر مکان ہے تو وہ شخص کتنا خوش ہوتا ہے, اس کے قریبی احباب کتنے خوش ہوتے ہیں. ماشاءاللہ 1000 اسکوائر فٹ باقاعدہ تمہیں زمین مل گئی. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کروں حافظ صاحب تلاش میں زمین اور ملے تو بچوں کی تعلیم کا اور انتظام کر دیں. اللہ نے ان کو اتنا نوازا, اتنا نوازا. حسن البولکیہ کو, برونئی کے بادشاہ کو, حسن البولکیہ کو 21,52,000 اسکوائر فٹ کے علاقے میں ان کا مکان بن گیا. ان کے مکان میں جو مسجد ہے اس مسجد میں 1,500 آدمی نماز آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. گھر کی مسجد میں 1,500 آدمی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. آپ کے گھر میں کتنے کمرے, 2 کمرے, 3 کمرے, 4 کمرے, 5 کمرے. حسن البولکیہ برونئی کے سلطان کے گھر کے اندر, ان کے محل کے اندر کمرے کتنے ہیں؟ 1788 کمرے ہیں ان کے گھر میں. آپ کے گھر میں شاید بیت الخلا ایک نہ ہو, آپ کے گھر میں شاید ٹوائلٹ نہ ہو, بیت الخلا نہ ہو. بیعت کر دوں آپ سے, ان کے گھر میں 247 بیت الخلا ہیں. ایک دن اگر ایک بیت الخلا استعمال کرے تو 1 سال چاہیے خالی بیت الخلا میں حاضری لگانے کے لیے. اللہ نے عطا فرمایا, اللہ نے عطا. آپ اس پہ کتاب لکھیے. یہ مکہ معظمہ کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے مکہ معظمہ کیا ہے, صوبہ ہے کہ ٹاؤن ہے کہ قریہ ہے کہ ضلع ہے؟ کبھی آج تک معلوم کیا مکہ شریف کیا ہے؟
بھائی اناؤ ضلع ہے، سب کو معلوم ہے اناؤ ضلع ہے، میں عرض کرتا ہوں اناؤ ضلع ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اناؤ تحصیل ہے، اناؤ کے اندر جو تحصیل ہے اس میں کتنے گاؤں ہیں؟ 297 گاؤں ہیں، 297 گاؤں آتے ہیں۔ اناؤ تحصیل میں کتنے گاؤں؟ اناؤ تحصیل میں کتنے گاؤں؟ 297۔ ہمارا ایمان مکہ معظمہ پر ہے۔ مکہ معظمہ کیا ہے؟ وہ قصبہ ہے کہ اسٹیٹ ہے، صوبہ ہے کہ قریہ ہے یا سٹی ہے، شہر کیا ہے؟ آج تک نہیں معلوم کیا وہ صوبہ ہے۔ کیا؟ سبحان اللہ، صوبہ۔ اسی لیے تو منطقہ لکھتے ہیں، المنطقۃ المکۃ المکرمہ، المنطقۃ المکۃ المکرمہ۔ یاد رکھیے مکہ معظمہ کیا ہے؟ صوبہ ہے۔ یاد رکھیے جدہ کس صوبے میں آتا ہے؟ جدہ ایک ضلع ہے مکہ معظمہ، جیسے اتر پردیش کا ضلع، اتر پردیش کا ضلع اناؤ، اتر پردیش کا ضلع لکھنؤ، اتر پردیش کا ضلع کانپور، اتر پردیش کا ضلع بارہ بنکی، اتر پردیش کا ضلع فیض آباد۔ ایسے ہی مکہ معظمہ کا ضلع جدہ، مکہ معظمہ کا ضلع طائف۔ اب تو سبحان اللہ کہہ دیا طائف۔ طائف کا نام کتنا سنتے ہیں؟ طائف گیا میرا بیٹا، طائف گیا ہے، طائف گیا ہے۔ طائف کیا ہے؟ ضلع ہے، کس صوبے کا؟ مکہ شریف کے ضلع کا۔ کانپور میں ایک صاحب نے پوچھا یہ انگلینڈ بڑا ہے کہ مکہ معظمہ بڑا ہے؟ انگلینڈ ایک ملک ہے، کتنا بھاری ملک ہے انگلینڈ۔ تو اگر جغرافیہ کا علم نہ ہو تو ہم بھیا کیسے جواب دیں گے؟ اگر ہمارا جواب غلط ہوا، میں کہوں سورہ فاتحہ شریف کے اندر 122 حروف ہیں، اور حافظ فرقان صاحب ابھی جا کر کے سورہ فاتحہ شریف کے حروف گنے اور 123 نکلے، تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی، ان کو کتنی شرمندگی ہوگی، آپ سب کو کتنا افسوس ہوگا۔ اکابر دیوبند تک خبر جائے گی، ہم نے اس کو مورخ اسلام کا اعزاز بخشا، مورخ اسلام کا اعزاز اس کو دیا، اور اس کو تحقیق کے بغیر بیان کر رہا ہے۔ غور کیجئے، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، میں نے عرض کہا انگلینڈ بڑا ہے نہیں، انگلینڈ بڑا نہیں ہے، بے شک انگلینڈ ملک ہے، ڈیبیٹ ہو، مناظرہ ہو، مذاکرہ ہو، کنورسیشن میٹنگ ہو، علمی مباحثہ ہو، ہمیشہ یاد رکھیں علم پختہ چاہیے، دلیل مضبوط ہونی چاہیے، فن مضبوط ہونا چاہیے، فن چاہیے۔ مناظرے میں عقلی دلیل زیادہ کارگر ہوتی ہے، عقلی دلیل زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جیسے کہا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے زمانے کے پائے کے مناظر، شگفتہ دماغ، بیدار مغز، حاضر جواب، حاضر جواب۔ غلام احمد نے کہا کہ میں نبی ہوں، میرے نام میں سے غلام ہٹاؤ احمد بچتا ہے، اور احمد نبی کا نام ہے۔ سید اللہ شاہ بخاری دیکھا ارے یہ نبی اس بنیاد پر ہے کیونکہ اس کے نام میں احمد لگا، تو کہنے لگا میرا نام عطا اللہ ہے، عطا اللہ میں سے عطا ہٹاؤ تو اللہ بچتا ہے، جاؤ میں تمہیں نبی بناؤں گا ہی نہیں۔ تم جیسے نبیوں کے لیے ہم جیسا خدا چاہیے، جیسے تم نبی ویسی تمہارا جیسا خدا۔ تمہارا نام غلام احمد ہے، غلام ہٹا دے تو احمد بچتا ہے۔ احمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے نا، اس نے دیکھے کیا کہا اس نے کہ غلام احمد میں سے غلام ہٹا دو احمد بچے گا۔ احمد نبی کا نام ہے کہ نہیں؟ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ کہنے لگے میرا نام عطا اللہ ہے، عطا اللہ میں سے عطا کو ہٹاؤ اللہ بچتا ہے، جاؤ میں تم کو نبی نہیں بناؤں گا، جاؤ میں تم کو جیسے تمہاری نبوت ویسی میری خدائی۔ جب تم نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو جبکہ نبی کا ہونا محال، امر محال میں سے لو محال کے لیے آتا ہے، لو محال کے لیے آتا ہے، اذا یقینیات کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید میں النبیین وخاتم النبیین میں الف لام لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ میں نے دروازہ نبوت میں تالا لگا دیا ہے، ختم کے معنی مہر کے ہیں، میں نے اس مکان کے اوپر مہر لگا دی جہاں سے نبیوں کو ہم نکالا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ میں گزارش کروں گا حافظ فرقان صاحب سے کہ جب موقع اور بہتر ہو جائے، موسم ہو جائے عید کے بعد، بقرعید کے بعد، محرم الحرام کے بعد، مقام ختم نبوت پر اجلاس ضرور کیجیے، بڑے پیمانے پہ نہیں، صحیح اتنا انتظام نہ صحیح، کچھ نہیں، فی سبیل اللہ سب لوگ آئے جائیں۔ مقام ختم نبوت باقاعدہ ہمارا عقیدہ اولین و آخرین ہے، چونکہ ہم سید الاولین والآخرین کے غلام بنائے گئے۔ خیانت، نبی کی نبوت میں خیانت اگر کوئی کرے گا، نبی کی رسالت میں اگر کسی نے باقاعدہ دغا بازی کرنے کی کوشش کی تو فوراً اس کو باقاعدہ علمی جواب دیجیے کہ نہیں قرآن میں ایسا ہے، آپ ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے کتاب والے آپ، مکہ معظمہ میں نے کیا ہے؟ صوبہ ہے، انگلینڈ چھوٹا ہے، مکہ معظمہ بڑا ہے، کیسے بتائیں گے، کیسے ثابت کریں گے؟ انگلینڈ کا رقبہ دماغ میں ہے، انگلینڈ کا رقبہ دماغ میں ہے،
ہندوستان کا رقبہ دماغ میں ہے نا 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر. ہندوستان کتنا لمبا چوڑا ہے؟ 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہندوستان. اناؤ کتنا بڑا ہے؟ اناؤ کتنا بڑا ہے؟ 4,589 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں. میں عرض کر دوں آپ سے، ایسی مکہ معظمہ کا رقبہ کتنا ہے؟ انگلینڈ کا رقبہ کتنا ہے؟ جب وقت ہو جائے مجھے بتا دیجیے گا، ابھی وتر کی نماز بھی میری باقی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، انگلینڈ کتنا بڑا ہے؟ انگلینڈ کتنا بڑا؟ ایک سیکنڈ کے لیے دماغ میں انگلینڈ کا رقبہ ذہن نشین کر لیجیے. 1,32,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے انگلینڈ. 1,32,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے انگلینڈ. اور مکہ معظمہ کتنا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے انگلینڈ کا رقبہ ذہن نشین کر لیجیے مفتی صاحب، ایک سیکنڈ کے لیے انگلینڈ کا رقبہ دماغ میں لے آئیے. 1,32,000 اسکوائر کلومیٹر، 1,32,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے انگلینڈ. مکہ معظمہ کتنا ہے؟ 1,63,000 اسکوائر کلومیٹر. سبحان اللہ کہیے. 1,63,000. تو بتاؤ انگلینڈ بڑا ہوا کہ مکہ معظمہ بڑا ہوا؟ اس لیے جغرافیہ کا علم بہت ضروری ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں، علامہ انور شاہ نے جو فرمایا کہ امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء. آگے آ جائیے ذرا، مجمع اجتماعیت کی شکل میں آ جائے، دعا ہونے والی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاسفیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاسفیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدیٰ ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی. کہف الورا نہیں، یہ مجمع خاموش بیٹھا ہوا جب تک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی. رونق مکہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، خاوند صفیہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، خاوند صفیہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہمارے نبی. شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہمارے نبی. یہ پیچھے والے لوگ بیٹھے تھے خاموش، ان کا سبحان اللہ نہیں آیا. اب اور چلے گی روانی انشاءاللہ شان رسول میں. محسن انسانیت ہمارے نبی، محسن انسانیت. یہ دوسرے القابات، یہ دوسرے پیارے نبی کے القابات، پیارے نبی کے القابات صبح قیامت تک کے چلتے رہیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر محسن انسانیت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی، محتاب رسالت ہمارے نبی، محتاب نبوت ہمارے نبی، محتاب رسالت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، سید البشر ہمارے نبی، سید البشر ہمارے نبی، کونین کے سرور ہمارے نبی، کونین کے سرور ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، سید الاولین ہمارے نبی، سید الاخرین ہمارے نبی، شفیع المذنبین ہمارے نبی. اور سب مل کے کہہ دیجئے حضور رحمت للعالمین ہمارے نبی. بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مولانا کفیل اشرف، مولانا کفیل اشرف. نبی کے دیوانے اولیاء ہیں، نبی کے دیوانے اولیاء ہیں، نبی کے پروانے اولیاء ہیں، نبی کے مستانے اولیاء ہیں. پیران پیر شیخ عبد القادر ولی، پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. خواجہ حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. ان کے خلیفہ خاص حضرت جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. ان کے خلیفہ خاص حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. ان کے خلیفہ خاص حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت
شریف جب کوئی لگائے تو کبھی مذاق نہ اڑائیے گا، خاص کر کے علمی گفتگو ہو تو کبھی نہ کبھی آپ شریف کہتے ہیں فلاں شریف، پھر وہ آپ کو آپ کی کتابوں میں دکھائے گا بہت فائدے سے. اس لیے کہا جاتا ہے پہلے اپنے گھر کی کتابیں پڑھو، علم پختہ کرو ہمارے اکابر نے کیا کیا لکھا، کیا کیا کہنے کی اجازت دی، پھر فریق مخالف کے اوپر گفتگو کے طور پہ جو بات کہنا ہے کہیے. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے جا رہے ہیں اور شریف تو ہمارے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ کی چاچا ہوگا، کی چاچا شریف لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اجمیر کو اجمیر شریف لکھا کہ نہیں لکھا؟ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اپنے گھر کی کتابوں پر نگاہ نہیں ہے اور فریق مخالف سے ہم باقاعدہ اختلافی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، فریق مخالف سے اختلافی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. علم غیب اور علم بالغیب کا فرق نہیں معلوم. علم غیب اور علم بالغیب فرق دیکھیے. علم غیب اور علم بالغیب کا فرق نہیں معلوم. سامنے والا اگر مناظر تگڑا ہوا آپ کو اٹھا کے پٹخ دے گا. اس معاملے میں ایک مناظرہ ہوا، اس میں علم غیب پہ گفتگو ہوئی. فریق مخالف نے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے بھائی یہ تو بتا دیجئے ہمارے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ بھائی یہ بتا دیجئے کہ آپ جو فرما رہے ہیں علم غیب علم غیب علم غیب، اس سے کون سا علم مراد ہے؟ علم کے تو 15-16 معنی آتے ہیں، اس میں سے کون سا علم مراد ہے؟ پھر علم غیب اضافی الگ ہے، علم غیب لحوقی الگ ہے. توجہ، علم غیب اضافی الگ ہے، علم غیب لحوقی الگ ہے، علم غیب لحوقی الگ ہے. علم الاخبار اخبار الانبیاء، علم اخبار الگ ہے، علم الانبیاء میں عرض کر دوں آپ سے وہ اخبار الغیب الگ ہے، اطلاع الغیب الگ ہے، اطلاع الغیب الگ ہے، اخبار الغیب الگ ہے، انباء الغیب الگ ہے. باقاعدہ غیب کی تو 5 قسمیں ہیں. آپ کون سی قسم پر ہم سے گفتگو کرنے آئے؟ ہمارا مناظر خاموش ہو گیا، خاموش ہو ہی جائے گا. کہیں گے 5 قسم کے غائب ہیں، آپ کس غائب کے اوپر ہم سے گفتگو کرنے آئے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں ضابطہ مقرر کیجئے. شروع میں ضابطہ میں جھارکھنڈ جا رہا تھا، ایک سامنے راستے میں کہا، ڈائریکٹ جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا افکار ہیں کیا خیالات. کہیں رسول خدیجہ نے جب رسول سے اجر رسالت مانگا، جملہ دیکھیں پوائنٹ کو چٹکا دیا. جملہ کیا ہے؟ ہم لوگ کہیں اماں بی بی خدیجہ، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری اماں، ہمارے نبی کی سب سے پہلی بیوی، نبی کی سارے بیٹوں کی اماں، نبی کے 3 بیٹے، نبی کے 2 بیٹے بی بی خدیجہ سے، نبی کی 4 بیٹیاں بی بی خدیجہ سے، سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی. اس نے کیا کہا؟ خدیجہ نے جب رسول سے اجر رسالت مانگا، ہم نے کہا رکیے وہیں روکنے کا حکم ہے. آگے اگر آپ بھیج جائیں گے، اگر آگے اس کو لے جائیں گے تو پھر آپ پر رکھتا جائے گا، آپ گم ہو جائیں گے، آپ کو سرا نہیں ملے گا. اس کو کہاں سے ہم باقاعدہ جواب دیں؟ کیسے ساکت اور خاموش کریں؟ جیسے اس نے کہا خدیجہ نے جب رسول سے اجر رسالت مانگا، ہم نے کہا رکیے بی بی خدیجہ نے رسول پاک سے اجر رسالت تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، خدیجہ کیسے اجر رسالت مانگ سکتی ہیں؟ رسالت کا اجر تو اللہ دینے والا ہے، نبوت کا اجر اللہ دینے والا ہے. ہماری نماز کا ثواب ہمارا پیر نہیں دے گا، ہمارا استاد نہیں دے گا. ہماری نماز کا ثواب میرا اللہ دے گا، روزے کا ثواب اللہ دے گا. حج اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، نماز اللہ کے لیے، تو ثواب بھی اللہ ہی دے گا. وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو رسالت کا اجر بھی اللہ ہی پر ہے. وما اسألكم ان اجري الا على الله، ان اجر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، ان اجري الا على الله، میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، میرا اجر مجھ کو اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا. رسول پاک غیر اللہ سے، بی بی خدیجہ غیر اللہ ہیں، بی بی خدیجہ غیر اللہ ہے. رسول پاک غیر اللہ سے اجر رسالت کیسے مانگ سکتے ہیں جبکہ رسالت کا مالک و مختار رب ذوالجلال ہے؟ سبحان اللہ. وہ بھیا ایسے چپ ہوئے، فیض آباد آیا کب اتر گئے پتہ ہی نہیں چلا. اب اس نے جا کے پوچھا ہوگا اس سے جس نے اس کو بہکایا ہوگا، اس نے کہا میں یار تم نے ہم کو جملہ تو دے دیا، خدیجہ نے رسول سے اجر رسالت مانگا مگر اس کا جواب تم نے نہیں بتایا. اور اہل سنت والجماعت نے تو یہ کہہ دیا کہ اجر رسالت تو اللہ دے گا، بی بی خدیجہ غیر اللہ ہیں، اللہ کے نبی غیر اللہ سے کچھ مانگے کچھ مانگ نہیں سکتے، اجر رسالت مانگے
وہ چپ ہو گئے خاموش. اس لیے بنیادی طور پر ضابطہ علم غیب. تو وہ کہنے لگے علم غیب کی باقاعدہ اطلاع الغیب اور ہے، انباء الغیب اور ہے، اخبار الغیب اور ہے، علم غیب لحوقی اور ہے، علم غیب اضافی اور. آپ کس علم کے اوپر مجھ سے بحث کرنے آئے؟ سر چکرا گیا ان کا. کہ علم غیب پر یا علم بالغیب پر گھوم گئے. جب نگاہ نہیں ہوگی اپنے موضوعات پہ کیا جواب دیں گے؟ انگلینڈ کا پروفیسر ہم سے پوچھ رہا ہے بتاؤ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کب پڑھی؟ کب پڑھی؟ کیا جواب دیں گے؟ نگاہ ہوگی تو ہم بتائیں گے. 15 شعبان المعظم ابھی 3 دن پہلے گئے. اس دن ہمارا بیان تھا سیتا پور میں. سیتا پور کا آگے گدنا ہے، گدنا مشہور علاقہ گدنا ہے، وہاں بیان تھا. خوب مجمع تھا ماشاءاللہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہاں میں نے عرض کیا رشتہ لو، میں نے کہا 15 شعبان سن 4 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو پہلی پڑھی خانہ کعبہ کی طرف، اس کی تاریخ آ رہی سبحان اللہ کے لیے. 15 شعبان سن 4 ہجری، انگریزی تاریخ 11 جنوری سبحان اللہ 11 جنوری سن 24 عیسوی بروز منگل کے دن نماز ظہر کی چوتھی رکعت میں اللہ کے نبی نے باقاعدہ اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر مسجد حرام کی طرف کیا. یہ پہلی نماز ہے جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا نا، ہم نے پڑھا تھا نا. یہی تو آیت شریفہ پڑھی تھی. مہینے کی مناسبت سے موضوع ہو. یہ شعبان کا مہینہ ہے تو شعبان کے فضائل حکیم الامت کا یہ طریقہ. محرم الحرام میں محرم الحرام کے فضائل، ربیع الاول میں باقاعدہ طور پہ ربیع الاول کے فضائل، ولادت رسول، سیرت رسول پورے سال بھر بیان ہوتی ہے. میں اس کا آپ سے اور شعبان المعظم کے مہینے میں شعبان کے فضائل. شعبان کا مہینہ کیوں مشہور ہے یہ وجہ بتائی جائے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے چہرہ انور کو پھیرا. اللہ کی طرف سے حکم آیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. نماز ظہر میں حکم آیا تھا آپ کے ساتھ. نماز ظہر کی 3 رکعت پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور تینوں رکعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں ارادہ فرمایا. آسمان میں دیکھا، دیکھنے کو بھی نقل کر دیا اللہ نے. محبوب کا دیکھنا اللہ کو اتنا پسند آیا دوسرے پارے میں نقل کر دیا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اے محبوب، اے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کا چہرہ انور آسمان میں اٹھ رہا ہے. ترضاها، ہم پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جس قبلے پر آپ راضی ہیں، جس قبلے پر آپ راضی ہیں. جو قبلہ موسیٰ علیہ السلام کا رہا، جو قبلہ داؤد علیہ السلام کا رہا، جو قبلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رہا، جو قبلہ زکریا علیہ السلام کا رہا، جس قبلے کی طرف رخ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ نماز ادا فرمائی، اس قبلے کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ معظمہ میں ادا فرمائی نماز، اور 17.5 مہینے 16.5 مہینے مدینہ منورہ میں ادا فرمائی. ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا. وہ تاریخ تھی شعبان کی 15 تاریخ. شعبان آج 18 تاریخ ہے. شعبان کی 15 تاریخ منگل کا دن تھا. عربی سن 2 ہجری تھا. رمضان شریف کے روزے فرض ہونے میں 15 دن باقی تھے اور انگریزی سن 624 عیسوی تھا. منگل کا دن تھا. نماز ظہر تھی. نماز ظہر کی چوتھی رکعت میں اللہ نے جبریل کو بھیجا. میرے محبوب کی آرزو ہے کہ ان کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دے، خانہ کعبہ کی طرف پھیر دے. اے جبریل جاؤ، جا کر کے آیت نازل کرو فولی وجہک شطر المسجد الحرام. فے لگا دیا. بس ابھی اسی وقت اے نبی آپ ابھی اسی وقت عین نماز کی حالت میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف گھما لیجئے، خانہ کعبہ کی طرف گھما لیجئے. یہ تاریخ اسلام کی ایک رکعت تھی جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہمارے نبی نے ادا فرمائی. اس لیے علم پختہ ہونا چاہیے کسی مسئلے بات کرنے کے لیے. دنیا کی سب سے بڑی کتاب، لمبی کتاب ہنگری میں ہے. ہنگری میں آپ کتاب مارے تو کتاب کے بارے میں آپ بتاتے سب کو. دنیا میں کتاب آپ کے پاس پہلے آئی. انگریزوں کے پاس کتاب 550 سال پہلے آئی. آپ کے پاس کتاب 1457 سال پہلے آئی. تو کتاب کی اہمیت آپ کو بتانی چاہیے. سب سے ہلکی کتاب بتانی چاہیے، سب سے بھاری کتاب بتانی چاہیے، سب سے قیمتی کتاب بتانی چاہیے، سب سے مہنگی کتاب بتانی چاہیے. اب یہ سوال قائم کیے تو اس کے جواب لے لیجیے. سب سے بڑی کتاب، سب سے لمبی کتاب ہنگری کے اندر لکھی بیلا ورگا نے. بیلا ورگا نام کے ایک شخص نے سب سے لمبی کتاب دنیا کی لکھی. 4.5 میٹر لمبی، 4.5 میٹر لمبی، 4.25 میٹر چوڑی. یہ دنیا کی سب سے لمبی کتاب ہے. دنیا کی سب سے بھاری کتاب اگستا کرسٹی کا کلیکشن ہے. اگستا کرسٹی کا کلیکشن سب سے بھاری کتاب. 8 کلو گرام وزن ہے اس کتاب کا. 8 کلو گرام وزن ہے.
اس کتاب میں پنے کتنے ہیں؟ پنے میں نے عام زبان اس لیے استعمال کی، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ صفحات کے معنی نہ سمجھ پائیں۔ پنے 4032 پنے، 4032 صفحات ہیں اس کتاب کے اندر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، دنیا کی سب سے مہنگی کتاب دنیا کے امیر ترین آدمی نے خریدی، بل گیٹس نے دنیا کی سب سے مہنگی کتاب خریدی۔ کہاں؟ امریکہ کے شہر نیو یارک میں 1994 میں کتابوں کی نیلامی ہوئی تو بل گیٹس نے 2 ارب روپے کی کتاب خریدی۔ 2 ارب روپے کی کتاب خریدی۔ کتنے؟ 2 ارب۔ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس سے مہنگی کتاب نہیں ملے گی۔ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے مہنگی کتاب کا جو نام درج ہے اسی کتاب کے ساتھ، سب سے مہنگی کتاب ہونے کا جو ریکارڈ درج ہے اسی کتاب کے ساتھ 2 ارب روپے۔ قرآن مجید سب سے لمبا کہاں ہے؟ ہندوستان میں۔ ہم قرآن والے ہیں، نبی کے بیان والے ہیں۔ ملک ہندوستان میں صوبہ راجستھان، ابھی راجستھان میں میں نے جا کے عرض کیا، کرولی ضلع میں خط مخالفی کا اجلاس تھا، وہاں میں نے عرض کیا کہ صوبہ راجستھان میں شہر ٹونگ شہر، مشہور شہر، وہاں کے عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن ہے۔ سبحان اللہ کہیے پھر بتاؤں۔ 10.5 فٹ لمبا، 10.5 فٹ لمبا، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 250 کلو گرام وزن کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ نقطہ غور کیا؟ دنیا کی سب سے بھاری کتاب ابھی آپ نے سنی 8 کلو گرام کی، 8 کلو گرام کی، اور قرآن کا وزن اب آپ کے سامنے آ گیا، 250 کلو گرام وزن کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ کہاں؟ ٹونک میں، راجستھان کے شہر ٹونک میں عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں مولانا غلام محمد صاحب نے کتابت کی اس قرآن مجید کی۔ سب سے مختصر قرآن، کم سے کم جگہ میں پورا قرآن لکھا جانے والا ریکارڈ کہاں؟ مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں سب سے مختصر قرآن 2.5 سینٹی میٹر لمبا۔ سبحان اللہ، یہ معجزات رسول میں سے معجزہ ہے۔ 2.5 سینٹی میٹر لمبا، آپ نے سب سے لمبا قرآن سنا بھی، 2.5 سینٹی میٹر لمبا، سائز کے اعتبار سے، پیمائش کے اعتبار سے مختصر قرآن 2.5 سینٹی میٹر لمبا۔ 2.5 سینٹی میٹر کا مطلب 1 انچ، 2.5 سینٹی میٹر = 1 انچ۔ 20 کی انگلی 3 انچ کی ہے، بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے 20 کی انگلی کو سب سے لمبا بنایا ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، یہ 3 انچ کی ہے، وہ قرآن مجید 1 انچ کا ہے۔ 2.5 سینٹی میٹر لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا، 2.5 سینٹی میٹر لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا، مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک ملا عبدالصمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کاتب قرآن ہوئے۔ ملا عبدالصمد شیرازی، کیا نام؟ ملا عبدالصمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا باریک قرآن لکھتے تھے، کتابت بڑی باریک تھی ان کی، لپی، جو لوگ کتابت کا مطلب نہ سمجھ پائیں، لپی، اسٹائل آف رائٹنگ، حروف بہت باریک لکھتے تھے۔ چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھ ڈالی تھی ملا عبدالصمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قرآن بے مثال، قرآن کا بیان بے مثال۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں ہے، امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں ہے۔ اس لائبریری کا نام ہے، اس کتب خانے کا نام ہے لائبریری آف کانگریس۔ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں اس لائبریری میں۔ کتنی؟ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں۔ کبھی آپ بھی آئیے، مدرسہ جائیے، مدرسے میں پوچھیے حافظ صاحب سے، لائبریری کی ضرورت تو نہیں ہے، کتابوں کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ کتابیں آپ رکھ لیجئے یا یہ پیسے رکھ لیجئے، ان میں سے دینی کتابیں لے آئیے، سیرت رسول کی کتابیں لے آئیے، تاریخ اسلام کی کتابیں لے آئیے۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، اس میں کتابیں کتنی ہیں؟ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں۔ جن الماریوں پہ وہ کتابیں رکھی ہیں، وہ الماری اگر ہم نے پڑھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، وہ الماری اگر سائز سے آگے پیچھے لگاتے جائیں تو بمبئی تک الماری نکل جائے گی۔ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ایسی آ جائیں گی، 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ایسی آ جائیں گی۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری ہے، برٹش لائبریری لندن میں 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے، 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ اس لیے قرآن کی طرف آئیے، قرآن سے باقاعدہ باتیں کیجیے، قرآن مجید کو سمجھیے، قرآن مجید کے احکام پر عمل کیجیے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایک صاحب نے پوچھا زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں۔ میں نے اس کا بس ایک فارمولہ دماغ میں بسا لیجیے، ایک تو یہ اپنے والدین جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دوسرے یہ کہ جو ہماری کفالت میں ہماری بیوی ہمارے بچے
ہماری بیوی اپنے گھر کو نکال دیجئے، بس باقاعدہ جن کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، اور والدین کریمین کو بھی باقاعدہ اپنے خرچ پہ آپ کو رکھنا ہے، وہ ہمارے والدین کریمین ہیں، انہی کی تو دکان ہے، انہی کا تو مکان ہے، انہی نے تو شادی اور تعلیم تربیت ہماری کی ہے، لہٰذا شریعت اسلام نے زکوٰۃ باقاعدہ رکھی نہیں، پیدا نطفہ ایک ہے، خون ایک ہے، تو اس لیے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، حرام قطعی حرام، اپنے بھی بچوں کو باقاعدہ طور پہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، حرام قطعی حرام۔ میں نے کل پڑھا تھا باقاعدہ بخاری شریف بھی حدیث شریف ہے، مسند احمد بھی ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کو باقاعدہ اپنے بھی بچوں پہ جو خرچ کرتا ہے، جو داماد پہ اتنا خرچ کیا جاتا ہے، داماد بے نمازی ہو، بے روزہ ہو، بے داڑھی ہو، بے ٹوپی ہو، بے عمل، اور بھیا خود لوکی کھا رہے ہیں، 1 مہینے سے سبزی کھا رہے ہیں، مگر داماد آیا فوراً مرغا مچھلی تندوری آ گیا، فوراً مرغا۔ میں کہتا ہوں بھیا داماد کس لفظ سے لکھا جاتا ہے؟ داماد دال سے لکھا جاتا ہے، شروع بھی دال ہے، داماد میں شروع میں دا ہے، آخر میں دا ہے، تو اس کو دال کھلائیے، دلیا کھلائیے، دہی کھلائیے، دال موٹ کھلائیے۔ داماد کس لفظ سے لکھا جاتا ہے؟ حرف کیا ہے؟ داماد کس سے لکھا جاتا ہے؟ اردو میں دیکھیے تو دال ہے، ہندی دا ہے، ہندی میں دیکھیے دا ہے، اردو میں دیکھیے دال ہے، داماد کے آخر میں بھی دال ہے، شروع میں دال، آخر میں دال، اس کو آپ نے اتنا محروم کر رکھا ہے دال سے۔ ارے نام کا تو لحاظ رکھ لیجیے، بیچارے کی شخصیت دال، شروع میں دال، آخر میں دال، اور دالی وہاں سے باقاعدہ غائب ہے، دال، دلیا، دہی، دال موٹ، سب دالی دال والی چیزیں اس کو کھلائیے، کبھی اس کو مرغا کھلا دیجیے۔ آپ کے مرغے، آپ کے بکرے اور آپ کے مرغ مسلم کے حقدار آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ کل میں نے مسجد میں جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد نکاح پڑھایا، حدیث شریف پڑھی، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، آقا نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہیں، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ کے مرغے کے لیے، آپ کی مچھلی اور آپ کے بکرے کے حقدار سب سے پہلے آپ کے بچے ہیں۔ صدقہ صدقۃ فہو صدقۃ لک، تم اپنے بچوں کو جو کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے مال میں سے میری بیوی کھائے، اے اللہ پاک اس پہ بھی صدقے کا ثواب دے رہے ہیں، بچے کھائے اس پہ بھی صدقے کا ثواب دے رہے ہیں۔ صدقہ نافلہ، نفلی صدقے کا ثواب، صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ نہیں، صدقہ واجبہ زکوٰۃ کہلاتا ہے، صدقہ واجبہ بھی بچوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ، صدقہ واجبہ کا مطلب زکوٰۃ، فطرہ، اور جو صدقہ مانتے ہیں دل میں نظر کے طور پہ اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو 2000 روپے ہم مسکینوں میں غریبوں میں بانٹیں گے، یہ صدقہ واجبہ ہے، یہ نہیں کھلا سکتے اپنے بھی بچوں کو، ماں باپ کو۔ یہ صدقہ نافلہ جس کے متعلق آقا فرما رہے ہیں فہو صدقۃ لک، یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے، اپنے بچوں کو کھلاؤ تو صدقہ، بیوی کو کھلاؤ صدقہ، حتی اللقمہ، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو محبت سے، آج جا کے اس حدیث پر عمل کر لیجیے گا، اپنی بیوی کو محبت سے نوارا کھلا دیجیے گا تاکہ اس حدیث شریف پر عمل ہو جائے۔ آقا نے بہت یہ باقاعدہ عمل انجام دیا، اما بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے لقمہ کھلایا، آقا نے فرمایا حتی اللقمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث آپ کو مسند احمد میں بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہہ دیجیے میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر حتی اللقمہ، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو محبت سے لقمہ کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیوی بچوں کا خاص خیال رکھیے، بہتر سے بہتر پہنائیے ان کو، محفل میں جائیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے شوہر نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ بیوی کا مہر ادا کر دیجئے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں پر فرض کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کوئی مفسر قرآن کبھی فرض کا لفظ نہیں دکھائے گا۔ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ، قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ، لیکن مہر کے لیے فرض کا لفظ استعمال ہوا، ما فرضنا، آیا ما فرضنا۔ دیکھیے جو کچھ اللہ نے فرض کر دیا، لازم کر دیا، بیوی کا حق بشکل مہر، سب کھائے بیٹھے ہیں بیوی کا مہر، نمازیں چل رہی ہیں، روزہ چل رہا ہے، حج ہر سال ہو رہا ہے، عمرہ سال میں 2 3 مرتبہ عمرہ کر رہے ہیں، بیوی کا مہر جو 1100 روپے 11,000 روپے وہ کھائے بیٹھے ہوئے، وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ نے دوسری شادی کر کے آپ نے دوسری شادی کا دروازہ کھول دیا، کہنے لگے میں نے دوسری شادی کر کے دوسری شادی کا دروازہ بند کیا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد کتنی شرطیں ہیں۔ ایک بیوی کے اگر 15 منٹ بیٹھ گئے، چھوٹی مائی صاحبہ کے یہاں، دونوں بیویوں کو مریدین کیا کہتے ہیں، چھوٹی مائی صاحبہ، بڑی مائی صاحبہ، ایک بیوی کے، مفتی تقی عثمانی صاحب رجل الاسلامی شخصیت، مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمت اللہ کے صاحبزادے، انہوں نے تحریر فرمایا، میں اس کا اصلاحی خطبات کے اندر، کہ اگر ایک بیوی کے یہاں 15 منٹ بیٹھ گئے تو دوسری بیویاں مجال ہے کہ 16واں منٹ گزار دیں، گھڑی دیکھتے جاتے، 15 منٹ ایک بیوی کیا بیٹھے ہیں تو 15 ہی منٹ دوسری بیوی کیا بیٹھے ہیں،
مکاری دغابازی نہیں چلتی کہ ایک بیوی سے کہیں ارے ہم تو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تمہارا جو میرے دل میں مقام ہے، دوسری کو تو ایسی لیا ہے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، یہ فریب کاری، یہ دغابازی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے کندھے پہ بیٹھے فرشتے یہ سب لکھ رہے ہیں۔ جس کو تم نے نکاح کے ذریعے شریک حیات بنایا، شریک حیات کا مطلب محبوبہ، بیوی کا مطلب رفیقہ زندگی، بیوی کا مطلب معشوقہ، معشوقہ بیوی ہی بنتی ہے، غیر بیوی معشوقہ بن نہیں سکتی، محل ہی نہیں ہے محبت کا، غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، غیر محرم پر نگاہ ڈالنا، قصداً نگاہ ڈالنا۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ، حضرت علی سے آقا نے فرمایا پہلی نظر تمہارے لیے معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر میں پتہ ہی نہیں میری والدہ آ رہی ہے کہ میری بہن آ رہی ہے کہ میری بھابھی صاحبہ آ رہی ہیں یا کوئی اجنبی خاتون آ رہی ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے تو محبت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ محبت تو بار بار گھور گھور کے حرام انداز میں دیکھنے پر ہوتی ہے، اسی لیے باقاعدہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک صاحب تربوز لے کے آئے، دو تربوز لے کے آئے، کہا بھئی یہ کیسے؟ کہا ایک چھوٹی مائی صاحبہ کے لیے، ایک بڑی مائی صاحبہ کے لیے۔ کہا چاقو لائیے، چھری لائیے، چھری لائی گئی اور دونوں تربوزوں کو کاٹا گیا، دونوں تربوزوں کو کاٹا گیا، آدھا تربوز اس میں سے لیا، آدھا تربوز اس میں سے لیا، اب اس کو ایک بنا کر کے بھیجا، ایک کر کے ان کیا بھیجا، دوسرا تربوز ان کیا بھیجا۔ کہا حضرت تربوزی تو تھے، ایک اٹھا کے دے دیتے، کاہے کے لیے زحمت فرمائی، آخر کاٹا وہ سب بھی تو کاٹ کے کھائیں گی۔ کہا اگر ایک بیوی کا تربوز پورا پھیکا نکل جاتا تو، ایک بیوی کا تربوز پورا کا پورا میٹھا، ایک بیوی کا تربوز پورا کا پورا میٹھا، ایک بیوی کا تربوز پورا کا پورا پھیکا، تو فرمایا میں نے دوسری شادی کر کے اس نکاح کا دروازہ بند کیا ہے، دوسری شادی کا اگر تم کر سکتے ہو تو کرو۔ اور قرآن نے بھی آواز لگائی وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو یہ اندیشہ ہے، یہ خوف ہے کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے، فواحدہ، ایک شادی کرو، ایک شادی۔ لفظ وَإِنْ خِفْتُمْ استعمال کر کے اللہ نے بتا دیا ہر شخص کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے، ہر شخص کی اتنی جرت نہیں ہے کہ دونوں بیوی کے ساتھ انصاف کر سکے، اس لیے ایک شادی کرو، طلاق کے قریب نہ بھٹکیے، 3 طلاق کا دینا اکٹھا ناجائز نہیں، حرام قطعی ہے، فی معصیت اللہ، فی مسند ابو الرزاق کی روایت ہے، فی معصیت اللہ، فی معصیت اللہ، تم نے گناہ کا کام کیا، تم نے گناہ کا کام کیا۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا واقع ہو جائے گی لیکن یہ گناہ کا کام ہے، سرکشی ہے، سرتابی، طغیان، عدوان، سرکشی ہے، نافرمانی ہے۔ اول تو آپ اس کے قریب نہ جائیے، آپ طلاق کو مسکرا کے دیں گے وہ بھی ہو جائے گی، لکھ کے دیں گے وہ بھی ہو جائے گی، نہ کہیے، منہ سے خالی کہہ دیجیے بیوی موجود ہو نہ ہو، اور منہ سے کہہ دیں گے اس کا اثر فوراً اس کا کام کر جائے گا، اس لیے اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کیجیے۔ بہرحال ماہ رمضان آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ رحمت اب چند کلمات رمضان شریف کی شان میں پھر مجھے اجازت دیجیے۔ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شان رمضان میں سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، خدمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، سحری کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، افطار کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اور جہنم کی آگ سے آزادی و خلاصی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اور اللہ کے عطا کیے ہوئے مال حلال سے زکات نکال کر غریبوں کو، مسکینوں کو تقسیم کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ میں عرض کر دوں اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اور رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی عید نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا واهله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته. وصلى الله تعالى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله. وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأحبابه أجمعين. وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ کسی کی تراویح چھوٹ جائے تو کیا وہ دوسرے دن ادا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں ادا کر سکتا. تراویح کی قضا نہیں ہوتی. تراویح کا وقت بس اسی دن سحری کے وقت سے پہلے رہتا ہے. چار چیزوں کا وقت ایک ساتھ ختم ہوتا ہے. تراویح کا وقت ختم، عشاء کا وقت، تہجد کا وقت اور باقاعدہ ختم سحر، یعنی یہ وقت اسی دن تک رہتا ہے. تراویح اگر قصداً چھوڑیے تو توبہ لازم ہے اس کے لیے. السلام علیکم.